امام احمد بن حنبل رحمہ نے ایک اور حدیث لائی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، اللہم انی احبہ، اے اللہ میں ان سے محبت رکھتا ہوں، فاحبہ، اے پروردگار تو ان سے محبت رکھ، واحب من یحبہ، اور جو ان سے محبت رکھے تو ان سے محبت رکھ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے لیے دعا فرمائی، اللہم انی احبہ فاحبہ واحب من یحبہ۔ عزیزان محترم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں دینے کا انداز بالکل عجیب و غریب تھا۔ کسی کو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علم سے نواز دیا، کسی کو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کے لیے دعا فرمائی، کسی کے لیے نسل میں برکت کے لیے دعا فرمائی، کسی کے لیے مال میں برکت کے لیے دعا فرمائی، کسی کے لیے علم میں برکت کے لیے دعا فرمائی، اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے لیے دعا فرمائی۔ تو ایسی یونیک دعا شاید آپ کو دوسرے لوگوں کے بارے میں کم ملے گی کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے لیے یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے پروردگار میں ان سے محبت رکھتا ہوں، تو ان سے محبت رکھ۔ یہ بہت بڑی بات ہو گئی، اللہ کا محبوب بندہ بن جائے، یہ بہت بڑی بات ہو گئی۔ لیکن یہ پیدا ہونے والا فاطمۃ الزہرا کے گھر میں پیدا ہوا تھا، وہ تو اللہ کا محبوب ہے، وہ تو بات پوری دنیا کو معلوم ہے، نہیں بولنے کے باوجود بھی معلوم ہے، وہ تو ہے ہی۔ اب ان کا شرف، ان کی فضیلت، ان کی شان کیا ہوگی؟ تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پیدا تو محبوب بہت سارے گھروں میں پیدا ہوتے ہیں، یہ فاطمۃ الزہرا کا گھرانہ ہے، یہاں ایسے محبوب پیدا ہوتے ہیں کہ جو اس محبوب سے محبت رکھنے والا ہو وہ بھی اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ یہاں عاشق معشوق بن جاتا ہے، محبت کرنے والا محبوب بن جاتا ہے، وہ اللہ کے محبوب ہیں۔ یہ تو بہت بڑی بات، یقیناً بہت بڑی بات ہے، اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ان کا نام لینے والا، ان سے محبت رکھنے والا ہے، وہ اللہ کا محبوب بن جائے۔ یہ خواہش اس کی ماں کی، اس کے باپ کی نہیں ہے، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے، جن کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، فقط اشارے میں سب کی نجات ہو کے رہی۔ یہ نہیں فرمایا جا رہا کہ جنت عدن ملے گی، جنت الفردوس ملے گی، گھنے درخت ملیں گے، بڑی آنکھ والی حور ملے گی، دودھ کی نہر ملے گی، شہد کی نہر، یاقوت کے زبرجد کے محل ملیں گے۔ یہ نہیں کہا جا رہا کن کہہ کے جس پروردگار نے سب مخلوقات کو پیدا فرما دیا، اس پروردگار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں پروردگار یہ میرا بیٹا ہے، اے پروردگار لہذا جو حسن سے محبت رکھے اللہ اس کے گناہوں کو تو معاف کر دے۔ یہ بھی تو ہو سکتی تھی بات، جو حسن سے محبت رکھے اے پروردگار تو اس کو بلا حساب کتاب جنت میں داخل کر دے۔ بلا حساب کتاب دھو دھلا کے کوئی جنت میں چلا بھی گیا تو یقیناً وہ بھی بہت بڑی بات ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ اے اللہ تو اس کا خاتمہ ایمان پر فرما دے، یا اللہ اس کی حسنات کو بڑھا دے، وہ ایک نماز پڑھے تو 1,00,000 نمازوں کا اس کو ثواب دے دے۔ کچھ بھی ہو سکتی تھی دعا کہ اے پروردگار جو حسن سے محبت رکھے، اے اللہ تو اس محبت رکھنے والے کو اس کی نسل میں برکت دے، یہ دے وہ دے۔ دعا تو کچھ بھی ہو سکتی تھی، لیکن سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا مانگی؟ جس طرح امام حسن علیہ السلام کا چہرہ بے مثال ہے، تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حسن و جمال رکھنے والے حسن کے لیے دعا بھی بے مثل و بے مثال فرمائی۔ ہر جگہ لوگ ٹیپ لا کر ناپنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر جگہ لکیر کے بازو لکیر کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء، کسی کی دادی کا جہیز، کسی کی نانی کی میراث نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے بانٹتا بیٹھے، فضل خدا کے ہاتھ ہے، جس کو عطا فرمانا چاہے وہ عطا فرماتا ہے۔ اب ان کے مراتب تو ثابت ہو گئے، لیکن ان کی شان پورے طور پہ دنیا میں اس وقت سامنے آئی کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُ، اے پروردگار جو حسن سے محبت رکھے، یہ نہیں فرماتے تو اس کو جنت میں داخل کر دے، اس کی مغفرت فرما۔ جب اللہ بندے کو محبوب بنا لے تو مغفرت، نجات، انعامات، اکرامات، یہ حور و غلمان، یہ زبرجد و یاقوت کے محلات، یہ دودھ اور شہد کی نہریں، یہ گھنے سائے۔ عزیزان محترم کہ اللہ کی محبت سے بڑھ کر ان چیزوں میں سے کسی چیز کی حقیقت ہے؟ یہ سب اللہ کی مخلوقات ہیں یہ، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے غلاموں و عاشقوں کے لیے مخلوق کو طلب نہیں کر رہے ہیں، خالق کی رضا کو بھی طلب کرتے تو بہت بڑی بات تھی، خالق کی محبت کو یہاں طلب فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُ، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو جب اپنا محبوب بنا لے گا تو کیا اس کا خاتمہ کفر پہ ہونے دے گا؟ جو غوث اعظم کا مرید ہو جائے کفر پہ نہیں مر سکتا، تو جو غوث اعظم کو پیدا کرنے والے کا محبوب بن جائے اس کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ آپ کو اندازہ لگے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے من مات فی حب آل محمد مات مؤمنا، جو آل محمد کی محبت میں مرا وہ مومن مرا، تو آل محمد کی محبت میں مرنے والا تو مومن بنے گا۔ اب یہاں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شان اور عظمت کا حال یہ ہے کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتمہ بالخیر کی بات نہیں کر رہے ہیں، نجات کی بات نہیں کر رہے ہیں، برکت کی بات نہیں کر رہے ہیں، حسن خاتمہ کی بات نہیں فرما رہے ہیں،
بلکہ ایک ایسی چیز طلب فرما رہے ہیں کہ اللہ کا جب بندہ محبوب بن جائے، جب اللہ تعالیٰ بندے سے محبت فرمانے لگ جائے، اب اس کے بعد معاملہ کیا رہا؟ من کان للہ کان اللہ لہو، جب اللہ بندہ اللہ کا ہو گیا، اللہ بندے کا ہو گیا، اب کون سی چیز ہے کہ جو اس کو حاصل نہیں ہوگی؟ اور ہر چیز اس کو مرتبہ کمال پہ حاصل ہوگی۔